حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے بندوں کے حقوق. اس حوالے سے والدین کے حقوق بیان ہو رہے تھے اور اس میں ایک حق کا بیان ہوا تھا. والدین کا دوسرا حق جو اولاد پہ ہے وہ ہے والدین کا شکریہ ادا کرنا. یہ حق بڑا دلچسپ بھی ہے، اس میں قرآنی حکم بھی ہے، اور اس کی اگر تھوڑی سی ہم تفصیلات کی طرف جائیں گے تو ہمارے سامنے بڑی خوبصورت چیزیں سامنے آتی ہیں. ہم جب کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کیونکہ شکریہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہم پر احسان کیا تو اس کے بدلے میں ہم اس کے لیے اچھے کلمات کہتے ہیں، یا ہمارے دل کی کیفیت اس کے حوالے سے شکر والی ہوتی ہے، یا ہم اپنے اعضاء سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اب جب کسی کے احسانات کے مقابلے میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے یا شکر کیا جاتا ہے تو اب والدین کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے. بات یہ ہے، ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں تو ہم کسی کا شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم بے روزگار ہیں اور کوئی شخص ہمیں نوکری دے دیتا ہے، ہمیں کام دیتا ہے، ہمارے روزگار کا سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے گھر کے اخراجات اور ہماری ضروریات پورا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم اس بندے کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب میرے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے مجھے روزگار دیا، آپ کی وجہ سے میری زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح اگر کوئی شخص ہماری کوئی تکلیف دور کر دے، ہم کسی مشکل میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، اور کوئی ہماری تکلیف دور کر دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری اس تکلیف کو دور کیا. اسی طرح اگر ہم بیمار ہوں اور کوئی شخص ہمارا مفت علاج کر دے، علاج بھی کرے پیسے بھی نہ لے، تو ہم اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. پیسے لے کے علاج کرے تب بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اگر مفت میں علاج کر دے تو ہم اس کا زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. یا کوئی علاج ہمارا کروا دے تو ہم اس بندے کا شکریہ ادا کرتے کہ جناب مہربانی آپ کی، آپ نے میرا علاج کروایا. اسی طرح اگر کوئی شخص ہم پہ بہت سے احسانات کرے تو ہمارا دل اس کے بارے میں احساس تشکر سے لبریز ہو جاتا ہے. ہمارے دل کے اندر اس کے ساتھ ایک شکریہ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، ہمارا دل اس کے لیے جھکا رہتا ہے، ہماری زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلتی. یوں ہی اگر کوئی شخص ہمارے لیے کوئی قربانی دے کہ اس نے اپنی جان پہ کوئی تکلیف اٹھا کر ہمارے لیے کوئی کوشش کی، ہمارے لیے بھاگ دوڑ کی، ہمارے لیے مشقت اٹھائی، ہمارے لیے قربانی دی، تو پوری زندگی ہمارے دل میں اس کے اس فعل کی قدر رہتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی ذات پہ قربانی دے کر ہمارے مسئلے کو حل کیا. یہ چند ایک صورتیں ہیں کہ جو ہم عام زندگی میں شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے اپنے مشاہدات میں رکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں. یوں ہی اگر کوئی شخص بے لوث ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے بارے میں اس طرح حسن ظن رکھتے ہیں، میرے بارے میں اچھے خیالات ہیں، مجھ سے آپ محبت کرتے ہیں. اب یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کی، ان میں سے ہر چیز کو اگر آپ والدین کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو آپ کے سامنے شکریہ کا ایک اور جہان کھل جائے گا. کیونکہ اگر کسی کے ہمیں نوکری دینے کی وجہ سے ہماری ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو غور کریں کہ ہمارے کمانے کی عمر آنے تک جو زندگی کے 10، 15، 20، 25 سال گزرے، ان تمام سالوں میں ہماری ضروریات کو کس نے پورا کیا تھا؟ ہمارے اخراجات کس نے اٹھائے تھے؟
ہماری روزی روٹی کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ بلا شک و شبہ یہ والدین کرتے ہیں۔ تو جس نے 25 سال تک بغیر کسی معاوضے کی طلب کے ہمارے یہ اخراجات پورے کیے اور ہماری ضروریات زندگی ہمیں فراہم کی، تو اب غور کر لیں کہ اس کا شکریہ کتنا ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح تکلیف اگر کوئی دور کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ والدین سے بڑھ کر اور کون ہے جو زندگی میں ہماری تکالیف کو دور کرتا ہے؟ ہم جب پیدا ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں، ہم اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہمارا کھانا، پینا، پہننا، ہمارے دیگر جو طبعی حاجات ہیں، ان سب کے اندر ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک مرتبہ نہیں، بار بار ان تکالیف کا جو ازالہ کرتے ہیں وہ ہمارے والدین کرتے ہیں۔ تو اگر تکلیف دور کرنے کی وجہ سے کسی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دوسری ہستی نہیں ہے کہ جو ہماری تکالیف کو دور کرنے والی ہے۔ سب سے زیادہ ہماری تکالیف کا خیال رکھنے والے وہ ہوتے ہیں، گرمی میں، سردی میں، پہننے میں، کھانے میں، پینے میں اور بیسیوں معاملات کے اندر۔ اچھا، اسی طرح علاج کے معاملے میں کسی نے ہمارا مفت علاج کروا دیا تو ہم اس کا بڑا شکریہ ادا کرتے کہ جناب آپ نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، ہمارا علاج کروا دیا۔ تو غور کریں کہ یہ جو 20-25 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پوری زندگی جو ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا مفت علاج کون کرواتا ہے؟ والدین ہی کرواتے ہیں۔ پیسہ والد کا ہوتا ہے، دیکھ بھال والدہ کی ہوتی۔ تو یہ جو ہمارا مفت علاج کروانے کا برسہ برس کا سلسلہ ہے، یہ والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح احسانات کے بدلے میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو غور کر لیں کہ والدین سے بڑھ کر محسن کون؟ ہمارے دنیا میں وجود میں آنے کا سبب ہے۔ تو اگر احسانات کے بدلے میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو والدین ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ اچھا، اسی طرح قربانیاں ہیں۔ کسی کے قربانی دینے کی وجہ سے اگر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو غور کریں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قربانیاں کس نے دی؟ سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے لیے اولاد نہیں دیتی، والدین دیتے ہیں۔ راتوں کی نیند کا قربان کرنا، گرمی برداشت کرنا، سردی برداشت کرنا، اپنے آرام کو قربان کر دینا، اپنی مصروفیات کو قربان کر دینا، اپنی زندگی کی خواہشات کو ہم پہ لٹا دینا، اور اس کے ساتھ کتنی چیزیں ہوتی ہے۔ جو بھی صاحب اولاد ہے اسے بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کس طریقے سے اولاد کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ ماں باپ کا دل کر رہا ہے آرام سے سوئیں، بچہ رونا شروع ہو گیا، کبھی ماں اٹھاتی ہے، کبھی باپ اٹھا کے پھر رہا ہے، کبھی وہ اسے اللہ اللہ کر رہی ہیں، کبھی وہ اسے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اپنی نیند قربان کر کے، اپنا پتہ ہے صبح آفس جانا ہے، شاپ پہ جانا ہے، بزنس پہ جانا ہے، اور وہاں جا کے طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی، سر میں درد ہوگا، سر بوجھل ہوگا، بھاری ہوگا، لیکن نہیں، اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ تو یہ میرے چند ایک جہتیں بیان کی ہیں، یہ چند ایک جہتیں بیان کی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ اگر کسی کے احسانات کی وجہ سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جو کہ شکریہ کا معنی ہے، تو پھر والدین سے بڑھ کر اس کا کوئی دوسرا مستحق نہیں ہے انسانوں میں کہ جس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا۔ 2 آیات مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کر اے انسان، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر اور والدین کے شکریہ کو ساتھ رکھ کے بیان کیا کہ اے انسان، اے بندے، میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا حکم کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ دوسری آیت مبارکہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھائی ہے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تو کہہ، اے میرے رب، میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، ان پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اب یہ جو ان کے لیے دعا ہے،
والدین کے لیے جو دعا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی جو بچوں کی پرورش کرنا ہے اسے جوڑ کر بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دعا کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ جو والدین نے بچے کو پالا، اس کی تربیت کی، اس پر احسانات کیے، اب یہ اس کے بدلے میں والدین کے لیے دعا کرے، اور احسانات کے بدلے میں جو اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے وہ شکریہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ دو آیت مبارکہ قرآن مجید کے جن سے والدین کا شکریہ ادا کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، پھر شکریہ ادا کرنا جو ہے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ شکر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ادائیگی کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے زبان سے، جو ہم نارملی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، لباس پہننے کے بعد، کسی بھی نعمت کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم پر یہ مہربانی کی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ایک ہے زبان سے شکریہ ادا کرنا، دوسرا ہوتا ہے دل سے ادا کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے اپنے اعضاء سے شکریہ ادا کرنا۔ اب تینوں کی صورتیں کیا ہے؟ زبان سے شکریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کلمات شکر ادا کریں، اب زبان سے کہہ دیں آپ کا شکریہ، جیسے ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ ہم چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر بھی، کوئی ہمیں پانی پلا دے ہم کہتے ہیں تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ، یا ہمیں کوئی چیز پکڑا دے، یا ہمارے آگے کوئی چیز کر دے ہماری ضرورت کی، یا ہمیں کسی جگہ قلم چاہیے تو کسی نے ہمیں قلم پکڑا دیا تو ہم کہتے ہیں شکریہ۔ یہ ہے زبان سے شکریہ ادا کرنا۔ یا بہت زیادہ واضح الفاظ میں کہ جناب آپ نے بڑی مہربانیاں کی ہیں، آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس پر میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو یہ ہے زبان سے شکریہ ادا کرنا۔ والدین کا زبان سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک صورت تو یہ کہ والدین سے باقاعدہ یہ کہا جائے اور وقتاً فوقتاً کہتے رہیں کہ آپ کے میرے اوپر جتنے احسانات ہیں میں ان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، میں آپ کے لیے دعائی کر سکتا ہوں۔ ایک دوسرا ہے دل سے۔ دل سے شکریہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر وہ کیفیت ہو، وہ احساسات ہوں کہ جو دوسرے کے لیے تعظیم، محبت اور شکر کے جذبات سے جھکے ہوئے ہوں۔ دل کی یہ جو کیفیت ہے کہ دل کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو والدین کے بارے میں جو دلی جذبات ہیں وہ بھی ایسے ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو آج کی مادیت پرستی کے زمانے میں ہو چکا ہے، جو انگریزوں کی نقالی کے اندر ہو چکا ہے، کہ دل جو ہے وہ رشتوں کے تقدس سے بھی خالی ہو گئے اور رشتوں کی قدر و قیمت سے بھی خالی ہو گئے۔ والدین بوڑھے ہو گئے تو اٹھا کے انہیں اولڈ ہوم کے اندر ڈال دیا، اب وہ وہاں پر گلے سڑے مرے جیئیں جو مرضی ہو، سال کے بعد دیکھیں گے، جا کے سلام دعا لے لیں گے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ جب دلوں کے اندر وہ قدر نہیں رہتی تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جو والدین کے ساتھ سلوک ہے یہ اسلامی نہیں، یہ مادیت پرستی کا ہے، اخلاق کے بھی خلاف، اسلام کے بھی خلاف۔ تو یہ ہے دل سے شکریہ ادا کرنا کہ دل میں وہ قدر و قیمت ہو، وہ محبت ہو، وہ جذبات ہو۔ تیسرا ہے اعضاء سے۔ اعضاء سے شکریہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعضاء کے ذریعے والدین کو آرام پہنچائیں اور تکلیف سے بچائیں، اور ان کی خدمت کے اندر ان اعضاء کو مصروف رکھیں، اور ان اعضاء سے ان کی تعظیم کا اظہار کریں۔ جیسے والدین آتے ہیں، آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی دست بوسی کرتا ہے، ہاتھ چوم لیتا ہے، والدہ کے قدم چوم لیتا ہے، یا ان کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے، یا ان کو سہارا دیتا ہے، یعنی کہ اپنے جسم کو ان کی خدمت میں استعمال کرتا ہے۔ یہ ہے اعضاء کے ذریعے والدین کا شکر ادا کرنا۔ تو اب قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے، فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، اے بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ تو یہ اس کی چند ایک صورتیں ہیں جو میں عرض کی کہ والدین کا شکریہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا دوسرا حق کہ والدین کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تیسرا حق وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے انہیں خوش رکھا جائے، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، انہیں کوئی رنج نہ پہنچایا جائے۔ یہ ہے والدین کو خوش رکھنے کی صورت، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ بڑی واضح ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کو رنج سے، تکلیف سے بچانا اور انہیں خوش رکھنا
یہ دین کو کتنا مطلوب ہے اور خدا کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، والدین کو جھڑکنا بھی حرام اور انہیں آگے سے اف کہنا بھی حرام۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ والدین کو جھڑکیں گے تو ان کو دکھ ہوگا، انہیں تکلیف ہوگی، اور انہیں تکلیف پہنچانا حرام۔ اف کہیں گے انہیں صدمہ ہوگا، اور والدین کو صدمہ پہنچانا حرام۔ تو یہ ہے کہ صدمہ نہیں پہنچانا، خوشی پہنچانی، رنج نہیں پہنچانا، راحت پہنچانی، تکلیف نہیں پہنچانی، آسانی فراہم کرنی، یہ ہے والدین کا حق۔ اب ایک تو ہے کہ زبان کے ساتھ، دوسرا ہے عمل کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ جو خوشی پہنچانا ہے وہ کیا ہے کہ آپ ان کو وقت دیں۔ والدین کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ ان کی اولاد ان کے پاس بیٹھے، ان سے باتیں کرے، ان کی باتیں سنیں، یہ والدین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، اور حقیقتاً یہ والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان کو وقت دینا۔ آج کے زمانے کے اندر جو یہ ہو گیا کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے دوستوں کو دے دیں گے، والدین کو نہیں دیں گے، بیوی کو دے دیں گے، والدین کو نہیں دیں گے، بچوں کو باہر گھما لیں گے، والدین کو وقت نہیں دیں گے، ادھر ادھر کے کاموں میں لگا لیں گے، والدین کو وقت نہیں دیں گے، فیس بک کو دے دیں گے، والدین کا جو فیس ہے اسے نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خوشی دینے والی نہیں ہے، یہ خوشی سے محروم کرنے والی ہے۔ رنج تکلیف کی صورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم خوشی سے محروم کرنے کی صورت ضرور ہے کہ والدین کو وقت نہیں دیتے۔ تو لہٰذا اپنے عمل سے والدین کو خوشی پہنچانا یہ والدین کا حق ہے۔ اچھا، اسی طرح عمل سے خوشی پہنچانے میں ایک اور چیز بھی میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ عمل سے خوشی پہنچانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کی وہ خواہشات، وہ جائز خواہشات پوری کریں کہ جن سے ان کو خوشی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھا کپڑا، خوبصورت لباس کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے پسند نہ ہو، آپ کی استطاعت میں ہے والدین کو اچھا لباس دلوا دیں۔ آپ لباس دیں گے، آپ دیکھیں گے خوش ہوں گے۔ کسی کو بھی سوٹ گفٹ دیا جائے، تحفے میں دیا جائے، اسے خوشی ہوتی۔ اچھا، پھر ہر ایک کی پسند ہوتی۔ والد کو مثال کے طور پہ اس طرح کا سوٹ پسند ہے، والدہ کو اس قسم کا سوٹ پسند ہے، تو ویسا سوٹ دے دیں آپ۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بیسیوں چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہے۔ بعض اوقات ان کو کھانے میں کوئی چیز پسند ہوتی ہے، آپ کھانے کی چیز دے دیں ان کو۔ کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، کسی کو کسی طرح کی چیز پسند ہے، کسی کو کسی طرح کی چیز پسند ہے، تو والدین کی پسند کا معلوم ہو اور آدمی اسے پورا کرے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بندے کو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بیسوں چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ آدمی کو پتہ ہوتا ہے اس کی اولاد کو کیا پسند ہے، اسی طرح والدین کے بارے میں بھی یہی طرز عمل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو کسی کو یہ چیز پسند ہے اسے وہ دے دے، کسی کو وہ پسند ہے اسے وہ دے دے۔ تو یہ ایک دوسری صورت۔ ایک تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی باپ کے، ایک ہی ماں کے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی اچھا کھا رہا ہوتا ہے، کوئی اچھا کما رہا ہوتا ہے۔ والدین یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا غریب بچہ ہے یا ہماری غریب بچی ہے اس کی بھی ضروریات پوری ہوں، وہ بھی تھوڑا سا خوشحالی کی زندگی گزارے۔ اب ایسی جگہ پہ اگر آپ اپنے اس غریب بہن بھائی کی خدمت کرتے ہیں، انہیں تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو کیا اس میں شک ہے کہ والدین اس سے خوش نہیں ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بھائی، فلاں بہن، اس کے گھر میں اس چیز کی کمی ہے، آپ پوری کر دیں۔ بچوں کی تعلیم کے اخراجات آپ پورے کر لیں، یا کسی اور شے کی کمی ہے، یا کوئی عید کا موقع آتا ہے، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، تو ان کے گھر میں ابھی نئے سوٹ سلوانے کے یا کوئی اور اس طرح کی چیزوں کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان کو وہ چیزیں مہیا کر دیں، اور والدہ والد کے ذریعے ہی کر دیں، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ دیں، آپ والدین کے ذریعے کر دیں۔
تو اب آپ بتائیں کہ اس سے زیادہ خوشی کی اور صورت کیا ہوگی؟ بعض اوقات والدین کیا کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا لحاظ مروت کے اندر بچے کو بولتے نہیں کہ بچے پہ بوجھ ہوگا، اس کو ہم بول لیں گے کہ تم ان کا بھی یہ کام کر دو، ان کی بھی یہ ضرورت پوری کر دو، اس پہ بوجھ ہوگا، یہ محسوس نہ کر لے، تو والدین اس وجہ سے نہیں کہتے۔ لیکن اگر ہمارے اندر عقل ہے اور ہمیں اس کی سینس ہے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو بات ہوتی ہے احساس کی، بات ہوتی ہے اس سوچ کی کہ آپ والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو جب سوچ ہوگی تو آپ بہت سارے طریقے نکال لیں گے۔ تو لہٰذا رنج، تکلیف، دکھ پہنچانے کی صورت ہرگز ہرگز نہ ہو، یہ اشد حرام، اور انہیں خوش کرنے کی صورت ہو۔ اف کہنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے، در منصور میں ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی نیچے درجے کا کوئی کلمہ ہوتا، اگر اف سے بھی نیچے درجے کا کوئی کلمہ ہوتا جو ماں باپ کو تکلیف دینے کا سبب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حرام کر دیتا۔ مراد یہ کہ جو منیمم چھوٹے سے چھوٹا لفظ ان کی تکلیف کا ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کر کے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہا۔ تو یہ ہمارے سامنے جو والدین کو خوش کرنے کی، تکلیف سے بچانے کی جو صورت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اور اس کے ضمن کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو یہ ہے خوش کرنا اور ناراض کرنے کا انجام۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے ابو داؤد شریف کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، گھر بار چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے میں جانا چاہتا ہوں جہاں پر اس کی ضرورت پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس اور انہیں خوش کر کے آؤ جیسے تم انہیں رلا کے آئے ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ کچھ کرنا ہے تو اب اس کے اندر ایسا بندہ جنونی ہو جائے کہ ماں باپ کو روتا دھوتا چھوڑ کے بس مجھے کرنا ہی کرنا۔ کوئی شریعت کا خاص ایسا فرض ہو تو وہ ایک دوسری صورت ہوتی ہے، لیکن نارمل حالات میں ایسا ہوتا نہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال کرنا کہ والدین ہماری وجہ سے تکلیف میں اور دکھ میں نہ آئیں، خوشی میں آئیں، تو یہ والدین کا ایک حق تھا جو میں نے عرض کیا۔ اب سوالات کی طرف چلتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ سوالات اگر موضوع کے مطابق ہی ہوں تو زیادہ جو ہے وہ جامعیت رہے گی، ورنہ انشاءاللہ عز و جل سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ شادی شدہ لڑکا وہ اپنے گھر والوں کو کیسے منائے کہ والدین کا وہ گھر والے ادب کریں، ان کا شکریہ ادا کریں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور یوں کہہ لیں کہ ہمیشہ سے زمانے کی ضرورت رہا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کیسے راضی کرے کہ وہ اس کے والدین کی خدمت کرے۔ دیکھیں، اس میں ایک بہت بڑا جو عمل دخل ہے وہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ خود وہ بیٹا اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتا ہے۔ اگر بیٹے کا اپنا عمل بڑا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ وہ والدین کو بہت زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوگا تو بیوی پر اس کا خود بخود اثر ہو جائے گا اور اسے بھی احساس ہوگا کہ میرے شوہر کی نگاہ میں اس کے ماں باپ کا کیا مقام ہے، تو شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کے ماں باپ کی خدمت کرنی۔ تو لہذا جو اپنا عمل ہے یہ اس کے اندر بہت زیادہ عمل دخل رکھتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس موضوع پر خود بیوی کو باقاعدہ سمجھانا چاہیے، اسے یہ کہنا چاہیے کہ میرے ماں باپ میری جنت ہے، ان کی خدمت کر کے مجھے جنت ملنی ہے اور ان کو دکھ پہنچانا میرے لیے سخت عذاب کا اور بربادی کا باعث ہے، اور انہیں راضی رکھنے کے اندر میری دنیا بھی سنورے گی، میری دنیا کی کامیابی، میری آخرت کی نجات ان کی خوشی میں ہے۔ تو لہٰذا تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، میری دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے تم انہیں خوش بھی رکھو اور ان کی خدمت بھی کرو۔ تو جب پیار محبت کے ماحول میں یہی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو یہ باتیں اثر کرتی ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا صرف نظر کریں
اور اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے کچھ کمی نظر آئے تو موقع پر سمجھا دیا جائے۔ بیوی نے ایک مرتبہ کمی کی، کچھ نہیں کہا، دوسری مرتبہ اس نے 2 کمیاں کی، پھر کچھ نہیں کہا، تیسری مرتبہ اس نے 3 کمیاں کی، پھر کچھ نہیں کہا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بیوی کے دل و دماغ سے یہ بات ہی نکل جائے گی کہ یہ بھی کچھ کرنے کا کام۔ لیکن اگر اس کو یہ پتا ہو کہ شوہر کی اس چیز پہ نظر ہے اور وہ اسے نوٹ کرتا ہے تو اب وہ اس کے حوالے سے کانشیس رہے گی اور اس حوالے سے توجہ دے گی۔ چوتھی بات یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی سے والدین کی خدمت کروانا ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس چکر میں بیوی کو پیس کے رکھ دینا یہ اچھی چیز نہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ گھر کی کوئی اگر نوکرانی بنتی ہے تو اس کی بھی وہ حالت نہ ہو جو بیوی کی ہوئی ہے خدمت کے چکر کے اندر، کہ پورے خاندان کے جناب وہ سارے کے سارے کام کرے گی، نہ اس کو دن کو چین نہ رات کو آرام، اور پھر اس سے ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ، تو یہ والا کام نہ ہو۔ ایک اور بڑی اہم بات اس کے اندر یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی جب والدین کی خدمت کرے تو اس پر اسے اس کی حوصلہ افزائی کرنا یا اسے کوئی تحفہ دینا یا اسے کوئی انعام دینا، یہ بھی اس میں ایک کارآمد چیز ہوتی ہے کہ جس میں اسے خوشی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے اگر خدمت کی تو میری اس خدمت کی قدر بھی کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ یوں کہہ لیں یہ پورا پیکج ہوتا ہے کام کا طریقے کا، اور اس کے مطابق چلے تو گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ والدہ کو عموماً لوگ دیکھا جاتا ہے کہ پیار و محبت کے بارے میں، ان کے بارے میں والدہ کے ساتھ تو رویہ اچھا ہوتا ہے، لیکن عموماً والد صاحب کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہوتا اور ان کو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شکریہ ادا کرے، تو والد صاحب کا شکریہ کیسے ادا کرے؟ دیکھیے جھجک ہوتی ہے، باقی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ جو محبت اور پیار ہے وہ برابر ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ والدہ کے اندر ایک شفقت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ خواتین کے اندر ویسے ہی شفقت اور نرمی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی پھر والدہ کی جو محبت شفقت ہے چونکہ وہ والد کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا طبعی طور پہ والدہ کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ والد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہی ہے کہ سونے کا لقمہ کھلانا اور شیر کی آنکھ سے دیکھنا، تو وہاں وہ ترکیب چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو چونکہ والد کی طرف سے روک ٹوک، ڈانٹنا، کبھی کبھار مارنا، تو ایسی صورتیں پائی جاتی ہیں، تو ایک طبعی چیز ہے کہ والد کی طرف ایسا رجحان نہیں رہتا اور اکثر و بیشتر والدہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں۔ محبت جو ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے اور اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ بندے پر گرفت ہو کوئی۔ ہاں جہاں تک شکریہ ادا کرنے کا تعلق ہے یہ بندے کے اختیار میں، تو جو اختیار میں ہے اسے بہرحال ادا کرنا چاہیے۔ اور مثال کے طور پہ پاؤں دبانا ہے تو پاؤں دبانے کے اندر اب ہو سکتا ہے جھجک ہو پاؤں دبانے کے اندر، لیکن اگر دبائے گا تو دب ہی جائیں گے نا۔ تو لہٰذا یہ جو اختیاری چیزیں ہیں وہاں جو ایک یوں کہہ لے کہ خجالت اور ایک قسم کا جو فیلنگ ہے وہ صرف فیلنگ کی حد تک ہوتا ہے۔ بندہ اگر خدمت کی طرف جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد بھی بیچارہ ساری زندگی انتظار ہی کر رہا ہوتا ہے کہ کبھی میرا شکریہ ادا کر دیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اس کا شکریہ ادا کر دیں تو اس سے حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ کرم بچے کو کیا ہوگا، طبیعت تو ٹھیک ہو اس کی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں ہم اپنی جھجک کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے دور رہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ ایک واقعہ پڑھا تھا، اس میں تو خیر بیوی کے ساتھ وہ معاملہ تھا کہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ جب گھر پہ آئیں تو تھوڑا سا خوشی کے ساتھ اور کچھ مسکرا کے اس سے بات چیت کرے، ملاقات کرے۔ تو اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک شخص نے کسی کورس میں شرکت کی اور اس میں یہ سکھایا گیا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر پہ جانا ہے تو گھر جا کے آپ نے بیوی کو مسکرا کے بات کرنی ہے اور حال چال پوچھنا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو ایک شخص آیا، اس کے گھر میں 25 سال سے شادی اس کی چل رہی تھی اور کبھی بھی تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہوئے تھے۔ اس نے گھر پہ آ کے جب بیوی کا شکریہ ادا کیا تو بیوی بیچاری بے ہوشی ہونے لگی تھی کہ ہوا کیا، یہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے صدمات دینے والا کام ہے نا کہ شکریہ دے کے اس بیچاری کو حیرت میں مبتلا کر دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کے معمولات میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے۔ جب انسان کسی شے کو معمول میں شامل کر لیتا ہے پھر وہ جھجک اور رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر ایز یوزول یہ چلتا رہتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ والدین کی تو ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی پرورش کرنا، تو اس میں شکریہ ادا کرنا، پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، عمر بڑھتی رہتی ہے، تو اس میں ہماری جو خواہشات ہوتی ہے والدین اس میں روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں والدین کی جو روک ٹوک ہے اس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے اور اس کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے؟ دیکھیے ایک ہے والدین کی یہ ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، تو اس میں کیا شکریہ ادا کرنا، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے
کہ والدین کی جو ذمہ داری ہوتی ہے والدین اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داری جو ہے اگر وہ محض اپنے واجبات کی حد تک رکھیں تو بچہ جو ہے نا پھر وہ کسی اور دنیا کا مسافر ہو جائے گا. تو والدین بہت بڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام دیے نا. والدین کو احکام موجود ہے قرآن میں حدیثوں میں موجود ہے کہ والدین کا یہ فرض ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اس ذمہ داری کے بیان کے ساتھ ہی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب اولاد ان کے ساتھ یہ والا سلوک کرے اچھا سلوک کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کسی کو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے پھر بھی ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر جو ہمیں بڑی توجہ سے دیکھتا ہے ہمارا علاج کرتا ہے اور ہمیں شفا حاصل ہوتی ہے تو ہم اس کو پیسے دے کے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پیسے دیتے ہیں وہ علاج کرتا ہے تو پیسے لینے کے بعد اس کی ذمہ داری ہمارا علاج کرے تو بعد میں کیوں کہہ رہے ہو تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب مہربانی ہے آپ کی. تو بھائی جب ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے تو ماں باپ کا بھی ادا کر دے. اسی طرح زندگی میں ہزاروں مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم جب کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ اس پہ ڈیو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا یہ کام کرے اس کے باوجود ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات جو ہے نا کہ ذمہ داری ہے تو شکریہ کیا ادا کرنا ایسا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ والدین روک ٹوک کریں تو کس حد تک بات مانی جائے. دیکھیں والدین کی روک ٹوک جو ہے وہ اکثر و بیشتر تو ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری عمر جو ہے کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے والدین کا جو تجربہ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور بالآخر بعد میں جا کے سمجھ آتا ہے کہ ہاں یار والدین صحیح کہہ رہے تھے. بہت سارے لوگ کہ جو والدین کی روک ٹوک کو بڑا برا بلا کہتے ہیں بڑا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں جب خود باپ بنتے ہیں اور جب ان کو اپنے اولاد کو سمجھانا پڑتا ہے تو پھر ان کو سمجھ آتا ہو یار میرے ماں باپ تو صحیح کہہ رہے تھے. تو لہٰذا اس میں نارملی عمومی حکم یہی ہے کہ والدین کی روک ٹوک پہ نمبر 1 برا نہ مانے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس روک ٹوک پہ عمل کرے. اسی کے اندر ہماری دنیا کی بھی عافیت ہے اسی کے اندر ہماری آخرت کی بھی عافیت ہے. اور یہ جو آزادی اور خود مختاری اور لبرلزم اور سیکولرزم کے نام پہ تباہی مچائی جا رہی ہے اور اولاد کو والدین کا دشمن اور والدین کو اولاد کا دشمن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور جملہ بولا جاتا ہے کہ پدر شاہی نہیں چلے گی. پدر شاہی یعنی کہ ابا کی حکومت نہیں چلے گی پدر شاہی نہیں چلے گی. پدر شاہی تو نہیں چلے گی لیکن یہ جو آنٹیاں قوم کو بگاڑ رہی ہوتی ہیں یہ آنٹی شاہی چل جائے گی. تو پدر شاہی اس آنٹی شاہی سے بہتر ہے. تو لہذا یہ پدر شاہی ختم کرے کہ جو آنٹی شاہی والا جو چکر ہے یہ سارا سیکولرزم اور لبرلزم کی بیماریاں ہیں اس سے دور رہنا چاہیے. غلام اصغر بھائی ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں اضافی کپڑے جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے تو سویٹر وغیرہ پہنتے ہیں تو اگر سویٹر بڑا ہو تو کیا اس کو فولڈ کر سکتے ہیں نیچے سے؟ جو سویٹر فولڈ نہیں ہوتا اسے فولڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فولڈ کرنا اس کپڑے کو کہ جو عادتاً نہیں کیا جاتا یہ مکروہ تحریمی میں آ جاتا ہے. ہاں جو سویٹر پہنا ہی اس طرح جاتا ہے کہ اس کی وجہ ہی یوں ہے کہ اسے فولڈ کیا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پہ نارملی ہم کالر استعمال کرتے ہیں تو یہ جو فولڈ کرنا ہے یہ جائز ہے اس میں حرج نہیں. مراد بھائی ہیں وہ کہنا ہے کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ تعویذ پہننا شرک ہے تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. جو شرکیہ تعویذ ہیں ان کا پہننا شرک ہے. شرکیہ تعویذ یہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگی گئی ہے شیطان سے مدد مانگی گئی ہے. تو اب لازمی بات ہے کہ شیطان سے مدد مانگنا بتوں سے مدد مانگنا یہ کفر ہے اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ یہ تمائم جو ہیں یہ شرک میں سے ہیں. ورنہ جو جائز چیزوں پر مشتمل ہیں اللہ کے نام پہ مقدس جو ہے وہ ہستیوں کے نام پہ ہے تو وہ کہاں سے شرک ہو گئے. یعنی کہ معاذ اللہ کا نام بھی استعمال کرنا شرک ہو جائے یہ تو عجیب سی چیز ہے کہ خدا کے نام کی یہ سورہ فاتحہ کا تعویذ ہے تو قرآن کا اگر تعویذ بنانا بھی شرک ہے تو پھر اسلام پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو لہذا یہ عجیب و غریب چیز ہے. جو شرک ہے وہ ہے جو بتوں کا یا شیطانوں کی کوئی چیز ہے. جس حدیث مبارک کے اندر یہ فرمایا گیا نا کہ تعویذات شرک ہیں اس حدیث مبارک کی شرح میں تمام تر محدثین نے لکھا ہے. اب کسی محدث کی شرح اٹھا کے دیکھ لیں علامہ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری علامہ عینی کی عمدۃ القاری یا علامہ قسطلانی کی ارشاد الساری یا اس کے علاوہ ایون کے جو منکرین ہوتے ہیں تعویذوں کے جو ان کے بھی بڑے گزرے ہیں دنیا سے ان کی بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے اسماء پر اور جو قرآن کی آیتوں پر مشتمل تعویذ ہیں ان کا پہننا جائز ہے. اچھا پھر یہ جو اجازت ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ خود حدیث مبارک میں موجود ہے. مسند احمد کی روایت ہے. ایک دعا ہے حدیث مبارک کے اندر سکھائی گئی ہے کہ بچوں کو یہ دعا سکھائی جائے تو وہ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. تو اب وہ اتنے چھوٹے بچے کی جو دعا پڑھ ہی نہیں سکتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اس دعا کو لکھ کر بچوں کے گلے میں پہنا دیا کرتے تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو لہذا تعویذ پہننا دعا والا یہ تو خود حدیث مبارک سے ثابت ہو گیا. پھر چوتھی بات یہ کہ اولیاء کرام علماء کا صدیوں سے یہ معمول ہے کہ وہ تعویذات لکھتے ہیں، دیتے ہیں، پہنتے ہیں، پہناتے ہیں. آپ کسی صدی کے بڑے بڑے بزرگوں کو لے لیں، آپ کو تعویذات کا معمول نظر آئے گا. قریب زمانے کے اندر ایک معروف نام کہ جو مسلم بین الفریقین ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان دونوں کے تعویذات کا ایک پورا مجموعہ موجود ہے کہ یہ تعویذات اس کام کے لیے استعمال کیے جائیں. تو لہذا جو تعویذات منع ہیں وہ ہیں جو یا تو بتوں کے نام پہ یا شیطانوں کے نام پہ یا مجہول چیزوں کے نام پہ ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اچھے ہیں یا برے ہیں. ایسے تعویذات منع ہیں. تکبیر تحریمہ میں ہاتھ پہلے باندھ لیے اور اللہ اکبر بعد میں کہا تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ پہلے باندھ لیے، اللہ اکبر بعد میں کہا تو اس طرح نماز تو ہو جائے گی. ہاں یہ ہے کہ خلاف سنت ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ جو یہ انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو پہ یوں کر کے قبلہ رو ہوں اور اب اللہ اکبر کہیں، یعنی کہ لفظ اللہ کا الف جو حمزہ اصل میں جب یہ ادا کریں تو اب جو ہے نا وہ ہاتھ نیچے آنا شروع ہو، اور جب اکبر کی را ادا کی جائے تو ہاتھ بند چکے ہوں. تو جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے. اس کے خلاف کیا تو سنت کا ترک ہو گیا لیکن نماز ہو جائے گی. شوکت علی بھائیوں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فنگر فش مکروہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ مکروہ ہے؟ فنگر فش تو پتہ نہیں کس خوشی میں مکروہ ہے، اس کے تو مکروہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. ہاں وہ پرانس وغیرہ کے اندر یا جھینگا جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تو چلے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ جو چھوٹا ہے جس میں صفائی نہیں ہو پاتی چھوٹے سائز کا تو وہ مکروہ تنزیہی ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلق فنگر فش کے اندر تو اصلاً کوئی وجہ ہی نہیں بنتی. وہ چکن کی فنگر بنا لیں یا فش کی بنا لیں یا جو ہے وہ کسی بیف کا جو ہے نا وہ کیا نام ہے فنگر سٹائل بنا لیں، وہ تو سب جائز ہے. حسن سجاد بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا واسکٹ کے بٹن اور اسی طرح آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو جیکٹس پہنتے ہیں تو اس کی زپ وغیرہ کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں یہ سردیوں کے اندر عام طور پہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ویسٹ پہنی ہوتی ہے یا جرسی پہنی ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کی جو ہے وہ جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو اب اس کی زپ کھلی ہے یا اس کے بٹن کھلے ہیں تو ایسی صورت کے اندر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نیچے تو لازمی بات ہے کہ ہمارے ہاں تو پہنا ہی ہوتا ہے نا، نیچے سے سوٹ پہننا ہوتا ہے، نیچے سے کچھ اور چیزیں پہنی ہوتی ہے. جو سب سے اوپر والا جو یعنی کہ جو ویئرنگ ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی چیز اس طرح بٹن وغیرہ کھلے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تب مسئلہ ہوتا ہے کہ جب نیچے سے سینہ وغیرہ کھلا ہے تو اب یہ ہے کہ اب اس کو ڈھانپ لیا جائے. باقی اگر نیچے سے چھپا ہوا ہے اب اوپر سے کوئی چیز پہنی ہے تو ایک آدھ بٹن بند کر لیں. باقی یہ ہے کہ اگر بغیر بند کیے نماز پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھے